کا چہرہ ہے نا، اللہ اکبر، گفتگو کہاں سے کہاں پہنچی، شاہ حسین مجلسوں میں لے کے آ رہے ہیں، وہی واپس آنا ہے مجھے، مجلسوں میں لے کے آ رہے ہیں، جلوس میں لے کے جا رہے ہیں۔ ہندوستان میں، پاکستان میں آپ گئے ہیں نا، وہ بڑے بڑے جو محل ہیں بادشاہوں کے، دیکھیں مغلیہ سلطنت کے جو محل دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان محل کے اندر، ان محلات میں، ان پیلس کے اندر دیوان عام بھی ہے، دیوان خاص بھی ہے، نہیں توجہ ہے، دیوان خاص بھی، دیوان عام بھی ہے۔ وہ حسین سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے، حسین سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے، پر یہ وہ بادشاہ ہے جس کی دنیا میں بھی حکومت ہے، جس کی آخرت میں بھی حکومت ہے، جس کی زمین پر بھی حکومت ہے، جس کی آسمان پر بھی حکومت ہے۔ حکومت کا عالم یہ ہے کہ کوئی مال مانگتا ہے تو مال دیتے ہیں، کوئی حال مانگتا ہے تو حال دیتے ہیں۔ جو مال مانگتا ہے مال دیتے ہیں، جو آل مانگتا ہے آل دیتے ہیں، اور تھوڑا نہیں دیتے ہیں، آل دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، مال دیتے ہیں، آل دیتے ہیں۔ ابراہیم ترین صلوات وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا۔ دیکھو کہاں تک ہے ان کی حکومت، دیکھیے ان کا اقتدار، دیکھیے حسین کا، بس دنیا بھی آخرت بھی، دنیا مانگ رہے دنیا بھی لے لو، دین مانگ رہے دین بھی لے لو، آخرت مانگ رہے آخرت، تمام اختیار ہے ان کا۔ آتیناہم ملکن عظیما موضوع نہیں، صرف ایک جملہ کہہ کے، اچھا یہیں پر مجلس آتیناہم ملکن عظیما پہ پڑھ چکا ہوں، اسی گھر میں، سبحان اللہ، اسی گھر میں پڑھ چکا ہوں، لہذا وہ ریپیٹ بھی نہیں کرنا۔ آتیناہم ملکن عظیما، حسین سب دینے والے۔ دیکھو تو مجلس جو ہے نا، بادشاہوں کو میں نے بتایا، دیوان عام، دیوان خاص ہے، توجہ بالکل ہمارے بچوں کے لیے نئی جہت، ایک نیا ہے کل، دیوان عام، دیوان خاص۔ یہ جو مجلسیں ہیں نا، اس میں مومن آئے ہیں، شیعہ ہے، اس سے پہلے نماز ہو رہی ہے، اس کے بعد نماز ہو رہی ہے۔ بعضیوں یہ جو مجلسیں ہیں یہ حسین کا دیوان خاص ہے، یہ جلوس جو ہے یہ حسین کا دیوان عام ہے۔ یہ مجلسیں جو ہیں حسین کا دیوان خاص ہیں، یہاں خاص آتے ہیں، وہ دیوان عام ہے، بھائی یہاں بھی پیغام پہنچایا جاتا ہے، وہاں بھی پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ دیوان خاص، دیوان عام۔ بہرحال گفتگو سمیٹتے ہوئے میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، سورہ فاتر کی آیت پڑھی ہے، آیت کا نمبر 10 ہے، ان الذین یبایعونک۔ اچھا جن لوگوں نے بھی، قرآن کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے بھی، نبی سے کہہ رہا ہے، یبایعونک، آپ کی بیعت کی ہے، کس کی؟ آپ کی۔ یبایعون اللہ، مولا عباس تک پہنچنا مجھے، سبحان اللہ، جنہوں نے آپ کی بیعت کی انہوں نے اللہ کی بیعت کی، نبی سے کہا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کہا جا رہا ہے فمن نکسا، اس کا مطلب ہے کہ بیعت تو کی اللہ کی رسول کے ذریعے سے، لیکن قرآن مجید آگے جو کہہ رہا ہے کہ اور جس نے بیعت توڑی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں میں، توجہ رہے، میں سیرت نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ قرآن بتا رہا ہے کہ تمام کے تمام لوگ جنہوں نے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے وہ بیعت پر قائم نہیں رہے، بیعتیں ٹوٹی ہیں، بیعتیں ٹوٹی ہیں۔ توجہ رہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے، سیرت نہیں پڑھ رہا ہوں، تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، بیعتیں ٹوٹی۔ اچھا بیعت توڑنے والے مسلمانوں کا معاملہ ہے عجیب سا، تضاد اتنا ہے نا، دکھائی بھی دیتا نہیں بھی دکھائی دیتا ہے، سنائی بھی دیتا نہیں سنائی دیتا ہے، چل بھی پاتے نہیں بھی چل پاتے، بولتے بھی ہیں گونگے بھی ہیں، نہیں پہنچے، سنائی بھی دیتا ہے نہیں سنائی دیتا، دکھائی بھی دیتا نہیں دکھائی دیتا۔ بعضیزو نہیں تو سمیٹ کے تمہیں بتا دوں، بعضیزو سلیمان کے ہاتھوں پہ چیوٹی دکھائی دیتی ہے، نبی کے ہاتھوں پہ خدیر میں علی دکھائی نہیں دیتا۔ دکھائی دینا، دکھائی دینا نہ دکھائی دینا، بس دیکھو چیوٹی دکھائی دیتی ہے، علی نہیں دکھائی دیتا، چیوٹی دکھائی دیتی، علی نہیں دکھائی دیتا۔ بس دکھائی دینے کے لیے ضروری کیا ہے کہ دیکھو اگر ولایت کا سرما لگ جائے تو علی دکھائی دیتا، ولایت کا سرما لگ جائے،
सूरमा बना देता है। विलायत का सुरमा जो है बीनाई भी अदा कर देता है, उस दिली से निकाल कर सूरमा भी बना देता है। एक बार करें सलावत पढ़ेंगे बाबा। अब्बास के हरम के जो दरवाजे हैं उसके मौजू पर इंशाल्लाह उवैस भाई के घर की जो मजलिस है उसमें गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह ताला। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ेंगे। जब से इनकी मजलिस है वो सिर्फ मौजू मौला अब्बास ही रहते हैं। जब मौला अब्बास रहते हैं तो कभी मौजज़ा है उनका, कभी उनकी ज़ियारत है, कभी कोई दूसरे उम्मा। तो हर साल एक समझ में बात नहीं आता जिस हुसैन का अब्बास है ना उसके फज़ाइल तमाम नहीं होते और मुझ जैसा छोटा आदमी अल्लाह अकबर। तो अजी तो कहां बात पहुंची, चिमटी दिखाई देती है, अली दिखाई नहीं देता। रसूल का मन कुन तो मौला फहादा अली मौला कहना सुनाई नहीं देता। और उसके बाद कान में अबू तालिब की वफात के मौके पर रसूल का ये कहना सुनाई देता है कि रसूल कह रहे हैं चचा कलमा पढ़ लीजिए। अजीब बात है बाजीदो, यहाँ भी सुनाई देने का मामला, जो सुनाई देने की चीज थी वो सुनाई नहीं थी, जो किसी को नहीं सुनाई थी वो आपको सुनाई दे रही है। सलाम बुलंदर सलावत। इसरा पे चलने की बात है ना, इसरा पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। कहां तक अली चलेंगे? नबी की नुसरत कर दे वो नहीं दिखाई दे रहा, जान देने वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं, तशरीफ ले जाने वाले दिखाई दे रहे हैं। सलाम पड़िएगा बाबा। यहाँ पर एक जुमला मैंने इसके ऊपर कुछ और बातें भी पहले की, लेकिन बात आ गई, तशरीफ जबान पे आ गई, क्या करूं? जब आगे तक जुमला सुन ले बाजीजो, शैतान कह रहा था यहाँ तशरीफ लाइए, नबी कह रहे थे वापस आइए। सलावत पड़ेगा बाबा। तो मौला अब्बास क्या है? इन्हें बुलाओ 14 मदद को आते। मुझे नैयर सिरसवी के कुछ मिसरे याद आ गए, बहुत छोटी सी बहन। वो कहते हैं कि हमने ये सच्चाई पढ़ी है, हमने ये सच्चाई पढ़ी है। अच्छा हम ही ने पढ़ी है, अच्छा हम ही ने पढ़ी है। क्यों पढ़ी है? क्योंकि हमने साजिद से पाया दीन को, हमने सिद्दीक अकबर अली से पाया दीन को, हमने सिद्दीका ताहिरा जनाब फातिमा ज़हरा से दीन पाया है, हमने मुबाहले वालों से दीन पाया है। क्या बात है? अल्लाह अकबर। हमने मुबाहले वालों से दीन पाया, और दीन पाया तो फिर खुदा इलाही तौबा, सूरह तौबा में आयत नंबर 119 में खुदा ने कह दिया इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, कोनो मा सादिकीन, ईमान वालो, या नज़ीर आमनू, ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। यानी इसका मतलब है कि कुछ ईमान वाले ऐसे थे, ऐसे ईमान वाले थे जो अल्लाह से डरते भी नहीं थे और झूठों के साथ थे। तो जब डर खत्म हुआ तो खुदा ने उन्हें डर भी दिलाया और उसके बाद का सच्चों के साथ हो जाओ। सलावत रहेगा बाबा। ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो ये जो फर्श अदा है ना, ये सच्चों के साथ रहने है ना। ये मजलिस अदा है इमाम हुसैन, ये करबला सदाकत का रास्ता है, ये नजफ सदाकत का रास्ता है ना, ये सच्चाई के रास्ते। हमने ये सच्चाई पढ़ी है, इन्हें बुलाओ तो 14 मदद को आते हैं। भाई ये दूसरा मिसरा देखिएगा कि हमने ये सच्चाई पढ़ी है, 14 मोती एक लड़ी है। अब कैसे समझाऊं आपको?
اگر واقعی محبتوں کا ثبوت دیا تو سمجھا دوں گا. کیسے سمجھاؤں آپ کو کہ 14 موتی ایک لڑی؟ یہ سمجھانا مجھے. میں یہ مصرے کو سمجھا دوں 14 موتی ایک لڑی ہے. بھائی اسی تو دیکھو مسلمان 4 امام 4 مسلح 4 امام 4 وضو کے طریقے 4 امام 4 الگ الگ احکامات. بازیزو 14 موتی ایک لڑی سمجھ میں آیا؟ 14 موتی ایک لڑی سمجھ میں آیا؟ بازیزو وہاں 4 ہیں تو 4 ہو گئے, یہاں 14 ہیں تو 4 چاند لگا دیے. بنی ہاشم مولا غازی عباس بلندر صلوات. 14 ہے. پھر حدیث عمل سب ایک. اچھا کربلا نے بھی تو یہی تو بتایا ہے. نظر 72 کی ہے, نظریہ ایک ہی ہے. نظر 72 کی ہے, نظریہ ایک ہی ہے. قدم 72 کے اقدام ایک ہی ہے. سوچنے والے اذہان سارے تھے, فکر ایک ہی ہے. اس لیے ایک ہی ہے کیونکہ حسین ایک ہے. حسین ایک ہے, فکر ایک ہے. سبحان اللہ. ہاں جی بات کہاں سے کہاں پہنچی. ہم نے یہ سچائی پڑھی ہے. 14 موتی ایک لڑی ہے. نام لیا تو فوراً آئے, نام لیا تو فوراً آئے. میرے علی کی عمر بڑی ہے, میرے علی کی عمر بڑی ہے. نام لیا تو یہ سرسوی کا امتیاز ہے کہ کچھ اس جیسے بھی سوچتے تھے. نام لیا تو فوراً آئے, میرے علی کی عمر بڑی ہے. اچھا فوراً آ کے یہ ثبوت نہیں دیتے کہ ان کی عمر بڑی ہے. نہیں توجہ, یہ ثبوت تھوڑی دیا جاتا ہے کہ ان کی عمر بڑی ہے. اس لیے کیونکہ یہ تو لوگوں کی عمر بڑھاتے ہیں. اللہ نام لیا تو فوراً آئے, میرے علی کی عمر بڑی. شیر خدا سے الجھا خیبر. دیکھو باپ مشکل کشا, مولا عباس پہ گفتگو ہوئی. باپ مشکل کشا بیٹا بابو الحوائج. باپ مشکل کشا بیٹا بابو الحوائج. باپ مشکل کشا بیٹا بابو الحوائج. اب سنو کیا کہتے ہیں نہیں سرسوی اگلا شعر. وہ کہتے ہیں شیر خدا سے الجھا خیبر, شیر خدا سے الجھا خیبر. مشکل خود مشکل میں پڑی ہے. شیر خدا سے الجھا خیبر, مشکل خود مشکل میں پڑی ہے. آفتاب رسالت مہتاب امامت. والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها. توجہ ہے نا, والقمر اذا طلاها. بازیزو سورج جاتا ہے, چاند اس کے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے. سورج جاتا ہے, قرآن مجید یہ جو نقشہ کھینچ رہا ہے جانتے ہیں یہ غدیر کا نقشہ ہے. یہ توجہ ہے, یہ جو قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے یہ غدیر کا نقشہ ہے کہ بس سورج اپنی منزلیں پوری کر چکا, آفتاب رسالت جا رہا ہے, مہتاب امامت آ رہا ہے. اگر مہتاب امامت تک پہنچ گئے نا تو جملہ سن لو. اب یہ آیت پڑھ دی, مہتاب سمجھ میں آ گیا. اب یہ شعر سمجھ میں آئے گا. وہ کہتے ہیں رات نے مانگی چاند سے بیعت. یزید بنی امیہ تو اندھیرے کا نام ہے. بنی امیہ اندھیرے کا نام ہے, تاریکی کا, فکر کی تاریکی, دین کی تاریکی, عقیدے کی تاریکی, اخلاقیات کی, ہر طرح کا جو اندھیرا ہے نا اس کو کہتے ہیں بنی امیہ. اور ہر طرح کا جو نور کا تصور ہے اسے کہتے ہیں بنی ہاشم. توجہ ہے نا, کہ رات نے مانگی چاند سے بیعت. محاورہ سنیے گا, رات نے مانگی چاند سے بیعت, چھوٹا منہ بات بڑی ہے. رات نے مانگی چاند سے بیعت, چھوٹا منہ بات بڑی ہے. اللہ اکبر. امام حسین نے یہی تو کہا, نحن اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ. ہم اہل بیت نبوت ہیں, ہم خزانے رسالت ہیں. یہ حسین نے اپنا انکار تھوڑی کیا ہے. حسین نے قیامت تک کے لیے آل محمد کا انکار, اس کا اعلان کر دیا. پاکستان کے ٹی وی چینل پہ اگر کبھی آ جائے اور بیلنس کرنے کے لیے دونوں طرف کے مولوی بٹھا دیے جائیں
اور اس کے اندر یہ بتا دیا جائے نہیں حضرت علی راضی ہو گئے تھے یا حضرت علی نے نعوذ باللہ. یہ پتا ہی نہیں ہے. یہ ہاتھ بیعت لینے کے لیے ہے, بیعت کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ ہاتھ بیعت لینے کے لیے. آل محمد کو سنو, جملہ سنو, اس جملے کی قدر کرنا. آل محمد کو پیدا کیا گیا بیعت لینے کے لیے, امت کو پیدا کیا گیا بیعت کرنے کے لیے. محمد والے محمد صلوات. ہم پیدا ہوئے بیعت کرنے کے لیے. ہم پیدا ہوئے بیعت کرنے کے لیے. صحابی ہو, تابعی ہو, تبع تابعی ہو, عالم ہو, مفتی ہو, قاضی ہو, مفکر ہو, مؤرخ ہو, شاعر ہو, وہ زمانہ ہو, یہ زمانہ, ہم سب بیعت کرنے کے لیے. وہ بیعت لینے کے لیے علی بیعت کرے, جس کے حسین نے اتنی بڑی تحریک چلا دی, اور جس کے حسین نے تحریک چلا دی اور شام تک کی گفتگو ہو رہی ہے. بھائی یزید نے 61 ہجری کیا ہوا, حسین کو قتل کر دیا. آ رہا ہے امام حسین مدینے میں رہ جاتے تو ہی وہ سیف. اچھا آگے کچھ دیکھو گے, پڑھو گے نہیں پڑھو گے؟ دیکھیے بھائی, آپ کا بچہ اگر اسکول میں 5 منٹ کا پریزنٹیشن دیتا نا تو اس کی تیاری کر کے جاتا ہے. حسین پر سیمینار مقرر کیجئے, کانفرنس مقرر کیجئے, حسین ڈے مقرر کیجئے, بغیر تیاری کے حسین کے ممبر پہ نہ آئے. بغیر تیاری کے ان کے ممبر پہ نہ, یہ امانت ہے. حسین مدینے میں بھی شہید ہو جاتے لیکن دنیا کو پتا نہ چلتا کہ حسین شہید ہوئے. حسین کے نکلنے کا مقصد یہ تھا, میں تو نکل رہا ہوں یزید سے لڑنے کے لیے, ہے کوئی جو میرے ساتھ آ رہا ہے. مکے والوں کو بلایا جا رہا ہے, کوفے والوں کو بلایا, آؤ حسین کے ساتھ آ جاؤ. یہ حسین کی تحریک ہے. آج ہم جلوس نکال کے یہی تو بتاتے ہیں, کوئی مسلک ہو, کوئی مذہب ہو, حسینی ہو. رگوں میں شرافت کا خون ہے, عدالت پہ یقین رکھتے ہو, ویلیوز اور ہیومینٹی کو مانتے ہو. آؤ حسین کو مان لو. حسین کی راہ پہ چلنا ہے, حسینیت کے بعد حسین و بیعت. امتیوں نے کچھ لوگوں کے لیے بیعت نہیں ہوگی. عزیزو, علی ابن ابی طالب کی بیعت کا اہتمام دیکھو, یہ جملے کی قدر کرنا. علی کی بیعت کا اہتمام دیکھو, علی کی بیعت کا اہتمام دیکھو. منصوص من اللہ ہے علی, توجہ رہے جملے کی اگر قدر. نبوت منصوص من اللہ, امامت منصوص من اللہ, بازی دو, امامت منصوص من اللہ, عصمت منصوص من اللہ, یہ سب منصوص ہے. لیکن علی وہ ہے کہ جس کی بیعت بھی منصوص ہے. اللہ کے حکم سے نبی نے علی کے لیے بیعت کی ہے. حکم خدا منصوص ہے بیعت. اللہ پڑھ دیا جا رہا ہے. حسین اگر مدینے میں رہ جاتے تو بچ جاتے. بھیا یہ بتاؤ 62 ہجری میں مدینہ بچ گیا تھا جو حسین بچ جاتے. بہت بڑا جو کہتے ہیں کہ 61 ہجری میں حسین مدینے سے نہ جاتے تو بچ جاتے. میں تم سے پوچھتا ہوں کیا 62 ہجری میں مدینہ بچ گیا تھا جو حسین بچ جاتے؟ یعنی مکے میں رہ جاتے کیونکہ مکے کے اندر احرام میں ہوتے, کوئی فتنہ نہ ہوتا. کیا مکہ بچ گیا تھا؟ ارے حسین نے 2 کام کیے, ایک تو یزید کا چہرہ بھی بچا دیا اور ساتھ ہی ساتھ مکے اور مدینے کی حرمت بھی بچا دی. بتا دیا دنیا کے سامنے, دیکھو یزید کون ہے. مکہ نہیں بچا, مدینہ نہیں بچا. یزید کا جو جرم 62-63 ہجری میں ہوا تھا وہ 60 ہجری میں ہو چکا ہوتا. 60 ہجری میں ہو چکا ہوتا. حسین مکے اور مدینے کے لیے سپر بن گئے, سپر بن گئے. یہ جو واقعہ ہے نا, کہتے ہو کہ واقعہ ٹالا نہیں جا سکتا, محاورہ نہیں جا سکتا. حسین اس عظیم امام کو کہتے ہیں جس نے مدینے اور مکے کی حرمت کو 2 سال اور 3 سال کے لیے ٹال دیا ہے. قربانی دے کر پورا پیغام پہنچ گیا, ٹال دیا. دیکھو جس نے بیعت توڑی اس نے اپنا نقصان کیا. قرآن کیا
سورہ فتح ہے، سورہ کا نمبر 48 ہے. اللہ اس کو اجر عظیم دے گا. توجہ رہے، اجر عظیم دے گا. بیعت کی وفاداری، بیعت کی پاسداری. میں تمہیں لے کے آ گیا. مولا عباس کے حرم کے تمام دروازوں پہ گفتگو تو آپ کے گھر ہوگی، ایک دروازے کی بس. السلام علیکہ یا من وفا ببیعتہ. اللہ کیا بات ہے. توجہ ہے آپ کی. السلام علیکہ یا من وفا ببیعتہ. مولا عباس کے حرم کے دروازے پہ یہ جملہ ہے. بازیدو یہ جملہ سے پڑھ کے ہاں نہیں جانا ہے، اپنی بیعتوں پر امام کے ساتھ آپ کو قائم بھی رہنا ہے. السلام علیکہ یا من وفا ببیعتہ. سلام ہو اس کے اوپر کہ جس نے اپنی وفا، اپنی بیعت کی وفاداری کی، پاسداری کی. بیعت کی پاسداری کس طرح سے؟ بیعت کس چیز سے ہوتی ہے؟ بیعت کس چیز سے ہوتی ہے؟ ہاتھوں سے ہوتی ہے. بیعت کس چیز سے ہوتی ہے؟ ہاتھوں سے ہوتی ہے. بیعت ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر ہوتی ہے. توجہ رہے، بیعت ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر ہوتی ہے. بازیزو ایک بیعت کرنے والے کا ہاتھ نہیں، توجہ اللہ، ایک بیعت کرنے والے کا ہاتھ، ایک بیعت لینے والے کا ہاتھ. غدیر میں بیعت لینے والے کا ہاتھ علی کا ہاتھ، بیعت کرنے والی امت اس کا ہاتھ. توجہ ہے، کربلا ہے، شب عاشور ہے. بیعت لینے والے کا ہاتھ حسین کا ہاتھ، بیعت کرنے والے یہ 71 ان کے ہاتھ. سب نے بیعت کی اور اپنی بیعت کو پورا تو کیا. سب نے اپنے سر کا نذرانہ پیش کیا. تاریخ میں، انسانی تاریخ میں چراغ گل ہونے کے بعد صرف اندھیرا ہوتا ہے. واحد کربلا کی تاریخ ہے چراغ گل ہونے کے بعد ایسی روشنی ہوئی ہے جو قیامت تک کے لیے روشنی ہے. جب میں نے جملہ کہا تو جملہ اور سن لو. شب عاشور جو حسین نے چراغ گل کیا تو اندھیرا کر کے قیامت تک کے لیے روشنی تو کی ہے. یہ وہ روشنی کی حسین نے چراغ گل کر کے کہ دنیا میں قیامت تک کے لیے روشنی قرض لی جائے گی. کربلا کی شب عاشور، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کربلا کی شب عاشور سے روشنی قرض لی جائے گی، مستعار لی جائے گی. یہ ہے کربلا کی روشنی، یہ ہے کربلا کا پیغام، یہ ہے حسینیت. بیعت کرنے والے کا ہاتھ، بیعت لینے والے کا ہاتھ. عباس نے کیا کیا؟ بیعت پر اس حد تک قائم تھے، اس حد تک قائم تھے کہ اپنے ہاتھ کو بھی کٹا دیا. اپنے ہاتھ کو بھی کٹا دیا. اور جب کٹا دیا تو پھر معصوم امام جس کی بیعت کے اوپر خراج عقیدت پیش کرے، جس کی بیعت کی تعریف امام کی زبان سے زیارت میں آ جائے. السلام علیکہ یا من وفا ببیعتہ. سلام ہو اس کے اوپر کہ جس نے اپنی بیعت کی اس طرح سے وفاداری و پاسداری کی. دیکھو ایک جملہ ہے امام حسین امال عباس کے لیے، باب الحسین. باب الروایت تو پڑھیں گے، آپ پڑھ رہے ہیں مستقل. باب الحسین. دیکھو حسین تک پہنچنا ہے نا تو براہ راست پہنچ ہی نہیں سکتے. حسین تک پہنچنا، حسین تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہو. حسین تک پہنچنے کے لیے نا اس دروازے سے جانا ہے جو ام البنین کا ہے، وہ باب الحسین ہے. باب الحسین ہے. 2-3 جملے ہیں انشاءاللہ پھر مساب تک پہنچوں گا. عزیزو باب الحسین، حسین تک پہنچ. جس طرح سے باب النبی علی، علی تک پہنچ، نبی تک پہنچنا علی کے ذریعے جاؤ. حسین تک پہنچنا ہے عباس کے ذریعے، عباس کے ذریعے سے جاؤ، عباس کے ذریعے سے جاؤ. باب الحسین. میرے ساتھ آپ قنوت میں مجلس نمازوں میں پڑھ رہے ہیں نا، اللہم ادخلنا فی الجنت من باب الحسین. پروردگارہ تو ہمیں جنت میں، یہ تو یقین ہے، جملے کی قدر کرو. دعا کا فکر جو نا بھائی جنت میں جائیں گے تو ہمیں خدا ایمان پر باقی رکھے، ولایت پر باقی رکھے، اس کے نس کی توفیق دے، اعمال اور عبادات کو قائم کرنے کی توفیق دے. لیکن عزیزو تمام دروازوں میں جو سب سے تیز دروازہ جنت میں داخلے کا وہ باب الحسین ہے.
सब मसाइल पे आ चुके हैं, तो मैं वहीं पर पढ़ रहा हूँ। हमारे एक बहुत बड़े मर्जा, बहुत बड़े मुज्तहिद, बहुत बड़े फकीह आगे गुरुजर्दी गुजरे। आजादारी में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है। ये आगे गुरुजर्दी वही है कि जब बुढ़ापा हो गया ना, तो उसके बाद कुछ आँख की बीनाई कम हो गई, तो लोगों ने कहा आगा ये इलाज करिए, वो इलाज करिए। नहीं, मेरे पास इलाज है, मेरे पास इलाज है। बीमार था, अपनी दवा साथ लेके आया, मैं कब्र में भी खाकी शिफा था। क्या खाकी शिफा है ये? खाकी शिफा अपनी आंखों पे लगा ली, उसके बाद का चश्मे की जरूरत नहीं पड़ी आखिर वक्त तक। तो ये आगे गुरुजर्दी जो है ना, होता है कि थर्सडे और फ्राइडे हौजे में छुट्टी होती है, सैटरडे टू वेडनेसडे हौजा चलता है, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का जो आखिरी दर्स होता है ना, मतलब वीक का जो लास्ट, अब जैसे आप 5 दर्स में जाते हैं और 7 दर्स में जो भी जाते हैं, आप उसूल पढ़ रहे हैं, फलसफा पढ़ रहे हैं, फिक्र पढ़ रहे हैं, मंतिक पढ़ रहे हैं, जिस दर्स में भी है, तफसीर में, दर्स खारी में, तो उस्ताद वो अपनी गुफ्तगू जब तमाम करता है तो एंड करता है, खत्म करता है किसी इमाम मासूम की एक हदीस पर कि भी 2 दिन के लिए इस हदीस के ऊपर तुम गौर फिक्र करो, तदब्बुर करो, समझा? ताकि आगा के दस्तूर था कि हमेशा एक हदीस पढ़ते, बल्कि दस्तूर भी लोग कहते हैं कि आगा बुरुजर्दी से पढ़ा हदीस पर। एक दिन आगा बुरुजर्दी जो है ना, वेडनेसडे को जैसे उन्होंने अपना दर्स तमाम किया, दर्स तमाम करने के बाद फौरन इख्तिताम के ऊपर मसाइल पढ़ने लगे। मसाइल के 2 फिक्रे पढ़े होंगे। अब वो जाहिर सी बात है, तलबा उलमा मुश्तहीन चाहे दर्स खारिज है, पढ़े लिखे लोग, पिट्टस पड़ गई 2 जुमले के अंदर। ये तो हमारा ख्याल है कि मजलिस में कोई रुलाता है, हम क्या रुला सकते हैं? वो हुसैन की मजलूमियत रुलाती है, खतीब नहीं रुलाता। और अगर जिस खतीब को ये ख्याल हो जाए तो उसे चाहिए कि हुसैन से तौबा करे, हुसैन से तौबा करे, गुनहगार है। देखो हिफ्ज़ मरातिब के मामला हैं, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये इमाम की नाराजगी का सबब बन जाती हैं। खता तो हुर की अदा देखकर सभी कर लें, खता तो हुर की अदा देखकर सभी कर लें, मगर सलीक़े उज़्र खता जरूरी है। हमारे मसाइल पढ़े, दर्स खत्म हो गया, तलबा एक मरतबा आगे बढ़े, कहा आज कोई खास बात थी जो आपने मसाइल पढ़े का हमेशा पढ़ूंगा, तो समझो, कहा कोई खास बात थी आपने मसाइल पढ़े, कहा अब तक नहीं पढ़ता था, हमेशा पढ़ूंगा। कहा वही तो खास बात सुनना चाहते हैं कि क्या बात है कि आज आपने पढ़े और आगे पढ़ेंगे। कहा मैं रात को जब सोया तो ख्वाब में देखा मैंने रोज़े महशर है, रोज़े महशर है, मैंने देखा रोज़े महशर है, क़यामत का दिन है। और उसके बाद मैंने देखा कि मुख्तलिफ लाइनें लगी हुई है, भाई ये लाइन लगी है, भाई यहाँ से फ़ुक़हा जा रहे हैं, वहां से मैंने देखा दूसरे जा रहे हैं, अलग अलग खादिमीन दीन जा रहे हैं। मैंने देखा एक बाब है जहां लाइन तो लंबी है लेकिन बड़ी तेजी से लोग क्लियर हो रहे हैं, बड़ी तेजी से चले जा रहे हैं। मैंने पूछा ये किसका दरवाजा? का ये बाबुल हुसैन है, का ये बाबुल हुसैन है, का इस दरवाजे से तेजी से जा रहे हैं, का इस दरवाजे से कौन जा रहा है, का इस दरवाजे से जिन्होंने हुसैन की मुसीबत बयान की है, जिन्होंने हुसैन का पुरसा लिया है, अरे जिन्होंने हुसैन के मसाइब पहन के गिरिया की है, गिरिया करा है, वो जाते हैं। का मैंने उसी ख्वाब में हद कर लिया कि अब मैं जब दर्स का इख्तिताम करूंगा तो उसके बाद मसाइब इमाम हुसैन पढ़ूंगा। अब तुम्हारी समझ में आया, हमारी मजलिसों में अरे आम दिनों में भी फजाइल के बाद मसाइब क्यों होते हैं? क्योंकि हुसैन का दरवाजा सबसे तेज दरवाजा जो तुम्हें रज़ाए खुदा की तरफ लेके जाता। अल्लाह अकबर, सबसे तेज दरवाजा। जब दरवाजे की बात की ना अजीजो, अरे इन्ना याम मेहमानी मजलिस की ख्वाहिश भी है कि कूफे और शाम का बयान किया जाए। अजीजो, अरे कूफे का भी एक दरवाजा है कि जिसके दरवाजे पे नबी की बेटियों को खड़ा किया गया है, शाम के दरवाजे पे भी खड़ा किया गया, लेकिन इन दरवाजों पे क्यों खड़ा किया गया? आप क्या
کیا آوازیں بلند ہیں؟ ان دروازوں پہ کیوں کھڑا کیا گیا؟ کہ ان دروازوں پہ اس لیے کھڑا کیا گیا، ان بیویوں کو اس لیے کھڑا کیا گیا، شہر سجایا جا رہا ہے، فاطمہ کی بیٹیوں کو لایا جا رہا ہے، علی کے پوتے کو لایا جا رہا ہے، ارے کس عالم میں لایا جا رہا ہے؟ ہاں عزیزو، علی کی 2 بیٹیاں ہیں، علی کی کچھ بہویں ہیں، علی کی کچھ پوتیاں ہیں جن کے سروں پہ چادر نہیں ہے۔ ہاں اچھا، تماشائیوں کے سر پہ چادر، فاطمہ کی بیٹیوں کے سر پہ چادر نہیں۔ شہر سجایا جا رہا ہے۔ اچھا، شہر سجانے کے بعد مردوں کو بھی بلایا جا رہا ہے، مردوں کو بھی بلایا جا رہا ہے۔ عزیزو، ارے عزیزو، یہ ایام ابھی اہل بیت کوفے میں تھے نا، میں ایک جملہ سنتے ہوئے چلو عزیزو، ارے کوفے کو سجایا جا رہا ہے، وہاں سے زینب و ام کلثوم کو لایا جا رہا ہے۔ ارے یہ کون سا کوفہ؟ یہ وہ کوفہ جہاں علی حکومت کرتے تھے، جہاں زینب شہزادی تھی۔ عزیزو، یہ وہ کوفہ ہے کہ جب مولا کائنات کو 19 رمضان کی صبح میں ضربت لگی ہے، ارے زخمی علی کو لے کر بیٹے چلے، آقا حسن، مولا حسین، مولا عباس لے کے چلے، مسجد کے باہر پہنچے۔ کوفے گئے ہو، تم نے دیکھا ہے مسجد سے زیادہ دور گھر نہیں ہے، ارے لیکن جیسے ہی مسجد کے باہر آ گئے، بازیزو، ایک مرتبہ علی نے کہا اعلان حسن، میرے اصحاب کو رخصت کر دو۔ ارے بیٹیوں کو خبر مل گئی ہوگی کہ باپ زخمی ہو گیا، ارے زینب کی آواز بلند ہے، میں نہیں چاہتا کہ اصحاب کے کانوں میں آواز ہے۔ میں کہوں گا مولا، آپ کی بیٹی کو زخمی ہونے کی خبر مل گئی، ارے کربلا میں بھی ایک بیٹی ہے، ارے اسے یہ خبر نہ مل سکی کہ باپ زندہ ہے یا شہید کر دیا گیا، اس بیٹی کو خبر نہ ملی کہ باپ پر ارے تیروں تلوار برسائی گئی، پتھر، ارے اس بیٹی کو خبر نہ ملی کہ باپ کا سر قلم ہو گیا، اس بیٹی کو خبر نہ ملی کہ باپ کی لاش پامال ہوگی۔ ارے اس بیٹی کو تو اس وقت اب گردن میں حوالے کر دیے۔ اتنا بتا دے، جب میرے بابا کو ذبح کیا گیا، ارے میرا بابا پیاسا تھا یا پانی بھی اتنا بتا دے، میرا بابا پیاسا تھا یا میرے بابا کو پانی بھی ملا تھا۔ اللہ اکبر، اے شاید یہ پیاس کی وہ تڑپ تھی۔ یہ تو عصر عاشور کے قریب کی ساعتیں تھی، اس کے بعد کی یہ وہ تڑپ تھی نا عزیزو۔ جبھی تو عزیزو، ارے جب شام غریبہ میں پانی آیا تھا تو ایک مرتبہ زینب نے بیدار کیا تھا، تو پہلا سوال تو سکینہ نے یہی کیا تھا، اے پھوپھی اماں، کیا چچا عباس آ گئے؟ کہا چچا عباس نہیں آئے، پانی آئے۔ پھر دوسرا سوال کیا، پھوپھی اماں کیا آپ نے پانی پی لیا؟ کہا بیوی تم چھوٹی ہو، پہلے تم پانی پی لو۔ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں پانی دیجئے، ارے ایک مرتبہ پیالے میں پانی لیا، سکینہ نے ہونٹوں سے نہیں لگا، مقتل کی طرف چلی گئی۔ اے بیوی کہاں جا رہی ہو؟ اے پھوپھی اماں، میرا اصغر مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، اصغر کے لیے مجھ سے چھوٹا بھی ہے۔ اے بیوی، اور مولا کے تیر سے اصغر کی پیاس بچ چکی ہے، اصغر کی پیاس بچ چکی ہے۔ وجزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزو، بازیزو در کوفہ آ گیا۔ اب جیسے در کوفہ آ گیا نا عزیزو، در کوفہ آ گیا، بازیزو پر دو روایت ہے، بس احمد تمام۔ در کوفہ آ گیا، جیسے در کوفہ آیا عزیزو، قافلے کو روک دیا گیا، شہر کی تیاری ہو رہی ہے۔ زینب نے ایک مرتبہ فضہ کو بھیجا، فضہ جا شمر کو بلا لا۔ شمر کو بلایا، اے شمر اتنا بتا دے تو ہمیں بازاروں سے لے جا رہا ہے، اے شمر اتنا کر دے کہ ہماری چادریں دے دے یا میرے بابا حکومت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شمر نے کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ زینب نے کہا اتنا کر دے، ان راستوں سے لے جا جہاں کوئی تماشائی نہ ہو، سنسان سڑکوں سے لے جا۔ فاطمہ کی بیٹیوں کو میری ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھتا تھا۔ یہ شمر اتنا کر دے، کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، کہا آگے شہیدوں کے سر کر دے۔ کہا اب تم کوفے کی شہزادی نہیں رہی، اسی عالم میں جاؤ گی۔ وہ یہ کہنا تھا شمر کا۔ زینب نے ایک مرتبہ کہا کس کی مجال، ارے جو عباس کی بہن کو اس عالم میں لے کے جائے۔ اللہ اکبر، ارے ہاں عزیزو، پیام آدمی کے دو مصرے سینہ پیٹ لینا۔ وہ کہتے وقت کی بات
کی بات تھی, پابند رسن تھی زینب, ورنہ باپ سے بھائی کی بہن تھی زینب. اللہ اکبر. زینب نے کہا مجھے نہیں لے جا سکتا. کیا دیکھا؟ بھائی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. جیسے سر پہ نگاہ پڑی, دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری. اے میرے بھیا, ارے کس بات نے رولا دیا؟ زینب میں نے اپنا وعدہ پورا کیا. اے زینب اپنے وعدے کو پورا کرو. زینب بڑھ گئی, آئے کوفے کا بازار, بہتی گئی آخری رات. زینب تمام گریہ کرنے کے لیے عزیزو بازار سے گزر رہی ہے, سواری گزر رہی ہے. اللہ اکبر. ایک چھت کے قریب سے چھتوں پہ بیویاں ہیں, بازار میں مرد ہیں, اہل بیت کا تماشا دیکھنے کے لیے. اللہ اکبر. ایک چھت کے قریب جو ناکا رکا, پیاسی سکینہ نے اشارہ کیا, اے پھوپھی اماں پیاسی ہوں, ارے پانی کا کوئی انتظام ہو جائے. اللہ اکبر. ایک مومنہ دیکھ رہی تھی, اس نے جیسے ہی سنا بچی پیاسی ہے, کہتی ہے اپنی قمیص سے جا, ارے پانی لے دیا. یہ لو قمیص پانی لے کے آ گئی. ارے اس نے زینب کو دیا, زینب نے سکینہ کے ہاتھوں میں دیا, سکینہ نے پیارے کو دیا. ارے کوزے کو ایک مرتبہ ہونٹ کے قریب لے گئی, ایک مرتبہ قیامت ہو گئی. وہ مومنہ کہتی بی بی ایسے اسیر نہیں دیکھے, ایسے مظلوم نہیں دیکھے. اے بی بی میں نے سنا مظلوموں کی دعا قبول ہوتے. اے بی بی میری کچھ دعائیں ہیں, اس بچی سے کرا دو. زینب نے کہا سکینہ بی بی رک جاؤ, پانی بعد میں پینا, ارے پہلے دعا کر دو. کیا دعا کیا ہے؟ کیا پہلی دعا پروردگارا ہمارے مردوں کو سلامت رکھ. سکینہ نے کیسے دعا کی ہوگی؟ حسین کا سر دیکھا ہوگا, عباس کا سر, اب اکبر کا سر, اے بابا, اے چچا, اے بھیا. اللہ اکبر. کا دوسری دعا کیا ہے؟ کا دوسری دعا یہ ہے, دوسری دعا یہ ہے کہ خدا ہمیں اس طرح کی اسیری سے مظلومی سے بچائے. ہاں سکینہ نے کس طرح سے یہ دعا کی ہوگی, آئے تماچے کھائے, تازیہ نے کہا, اس بی بی نے یہ دعا کر دی. تیسری دعا کا تیسری دعا کیا؟ کا تیسری دعا یہ ہمیں مدینے جانا نصیب ہو. آخری جملوں پہ آ گیا, مدینے جانا نصیب ہو. زینب نے پوچھا اے بی بی مدینے میں کسی کو جانتی بھی ہے, جا کر کیا کرے گی؟ کہ مدینے میں بنی ہاشم میں میرا آقا حسین رہتے, والے بنی ہاشم میں میری شہزادی زینب رہتی. زینب نے کہا کیا دیکھے گی تو پہچان لے گی. کیا ہاں بی بی, ارے میں محسن کچھ نہیں ہوں, ناشکری نہیں ہوں, اس در پہ کھایا ہے, اس در کی خرید ہو. زینب نے باہر لگائے, یہ ام حبیبہ, فوٹو کے نظر پر حسین کا سر, میں زینب, یہ سکینہ, اب کڑیوں بیڑیوں میں حسین کا سر, سید سجاد. Hussein.
हुसैन